بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابابیلوں کا لشکر۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے اندر ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جو تاریخ اور تفاسیر و حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبے کے اوپر لشکر کشی کی، خانہ کعبے کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ شاہ حبشہ نے جب یمن کو فتح کیا تو اس نے اریات نام کے گورنر کو وہاں مقرر کر دیا اور ابرہہ کا نائب اس کو مقرر کیا۔ اب چونکہ اریات جو گورنر تھا وہ بڑا بہادر جنگجو تھا، بہت بڑے لشکر کا سپہ سالار تھا، تو ادھر ابرہہ تھا، یہ بڑا بہادر تھا۔ تھوڑی ہی مدت گزری کہ ان کی آپس میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اریات کہتا ہے کہ یمن پر حکمرانی میں کروں گا، تو ابرہہ کہتا ہے کہ میں کروں گا، حتیٰ کہ ابھی تھوڑی مدت گزری تھی کہ دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہو گئے کہ جو ہم دونوں میں سے جیت جائے گا وہی یمن پر حکمرانی کرے گا۔ تو ابرہہ نے اس کو مشورہ دیا کہ بجائے ہم اپنی فوجوں کو لڑائیں، فوجوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کریں، تو اس سے تو لوگوں کا نقصان ہوگا، کیوں نہ ہو کہ ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں، جو ہم دونوں میں جیت جائے گا تو ساری فوج جو ہے تمہاری اور میری اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے گی، وہی یمن کا حکمران ہوگا۔ تو جب یہ بات ابرہہ نے کہی تو اریات کو یہ بات پسند، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو اس دونوں اپنے جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان میں آ گئے، دونوں فوجیں ایک جانب ہو گئیں، ان سب کو کہہ دیا گیا کہ ہم دونوں مقابلہ کریں گے، جو ہم دونوں میں جیت جائے گا دونوں فوجیں اس کی اطاعت کریں گی، اس کے تابع ہوں گی۔ جب یہ مقابلہ ہوا تو بڑا زبردست مقابلہ ہوا، حتیٰ کہ ابرہہ کو فتح حاصل ہوئی، اریات جو ہے اس مقابلے کے اندر مارا گیا، شکست ہو گئی۔ تو اب ساری فوج جو تھی وہ ابرہہ کے پاس آ گئی، اس کے تابع ہو گئی، اور جب ساری فوج اس کے تابع ہو گئی اور وہ یمن کا حاکم بن گیا، بڑا خوش ہوا کہ اب یمن کے اوپر میری حکمرانی رہے گی۔ تو اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے یمن کے اندر ایک کلیسا بنوایا، بہت بڑا گرجا گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا اور بڑا وسیع بنایا۔ اس دور کے لحاظ سے اس نے بڑی عالی شان عمارت بنائی اور ہر طرح سے اس کو سجایا گیا، اور پھر اس نے ایک خط لکھا شاہ حبشہ کو کہ میں نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا زبردست کلیسا بنایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہاں آ کر اس گھر کا طواف کریں، یہاں حج کیا کریں۔ کیا پوری دنیا سے لوگ یہاں آ کر حج کیا کریں گے؟ تو اس نے جب یہ خط لکھا اور یہ باتیں شاہ حبشہ کو لکھیں تو شاہ حبشہ جو ہے وہ بڑا خوش ہوا کہ تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے،
اور ساتھ اس لکھا کہ اگر مکے والے لوگ وہ یہاں آ کر حج کریں گے یا دوسرے لوگ جو آئیں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو میں ان کے کعبے کو جو ہے گرا دوں گا، نعوذ باللہ اس کو شہید کر دوں گا۔ تو جب اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ اس گھر کا آ کے طواف کرو، تم اپنا حج یہاں کیا کرو، اور یہ بات جب اہل مکہ تک پہنچی تو مکے والوں نے اس بات پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، بڑے غصے کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو ان تک پہنچانے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا، بنی کنانہ کا ایک فرد جو اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے جو ہے کلیسا میں گیا، اور اس نے وہاں موقع پایا تو وہاں قضاء حاجت کر کے اس کو گندا کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا کہ مکے سے کوئی شخص نے آ کر ہمارے خانہ کعبے کی یا ہمارے کلیسے کی بے ادبی کی ہے، قضاء حاجت کر دی ہے، تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے کہا کہ میں مکے والوں کا جو کعبہ ہے میں اس کو نعوذ باللہ گرا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور پوری دنیا کے لوگ اب میرے کلیسے میں آ کر حج کیا کریں گے۔ جب یہ اس نے ارادہ کیا، تیاری شروع کر دی، لشکر تیار کیا، تو یمن کے ایک سردار ذوالفر نے اپنی قوم سے مشورہ کیا کہ ہم کعبے سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے باپ دادا کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کو کعبے کو گرانے نہیں دیں گے۔ تو اس نے اپنے لوگ اکٹھے کیے اور اس کا رستہ روکا۔ چونکہ ابرہہ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، جنگ ہوئی، بڑے گسمان کی جنگ ہوئی، بالآخر اس کے کچھ سپاہی مارے گئے، گرفتار ہو گئے، اور خود ذوالفر بھی گرفتار ہو گیا۔ اس کو قیدیوں کے ساتھ جب ابرہہ کے پاس لایا گیا تو ابرہہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ذوالفر نے کہا اے بادشاہ تو مجھ کو قتل نہ کر، بلکہ میری زندگی تیرے لیے میرے قتل سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو ابرہہ نے اس کی جان بخشی کی، لیکن اس کو قید میں رکھا، اور وہاں سے ابرہہ اپنے لشکر سمیت روانہ ہوا اور بنی خصم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن حبیب خشعمی نے قبائل عرب کے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس دفعہ بھی فتح ابرہہ کو نصیب ہوئی۔ نفیل جب قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، نفیل نے کہا بادشاہ مجھے قتل نہ کر، سرزمین عرب میں تمہارے لیے رہنما کا کام کروں گا، اور میں خصم کے 2 قبیلے شہران اور ناحس کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ابرہہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ابرہہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی تو نفیل بطور رہنما ان کے ہمراہ تھا۔ جب ابرہہ کا گزر طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر تو بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا کہ ہم تیرے غلام ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں تیری کوئی مخالفت نہیں ہے، اور ہمارا یہ معبد خانہ جو ہے وہ نہیں ہے جس کو تو گرانے کے لیے نکلا ہے، یہ ہمارا معبد خانہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے لات بت رکھا ہے، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، تو جس کو گرانے کے لیے نکلا ہے وہ تو مکے میں ہے، اور یہ ہم نے اپنا جو اس کو قبلہ بنایا ہے۔ تو اہل طائف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص کو روانہ کیا کہ یہ تمہیں رستہ بتائے گا مکہ مکرمہ کا۔ ابو رغال
اب ان کی رہنمائی کرنے لگا، اور جب طائف سے روانہ ہوا یہاں تک کہ مغمس مقام پر جب یہ پہنچا تو ابو رغال جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ انہوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد آگے نکل گئے۔ تو اہل عرب جب بھی ابو رغال کی قبر پر سے گزرتے ہیں تو اس کے اوپر آج بھی سنگ باری کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ابرہہ کو لے کر مکہ کی طرف آیا تھا خانہ کعبے کو گرانے کے لیے۔ تو جب یہ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو ابرہہ نے اپنے ایک حبشی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، اس کو گھوڑ سوار دستے کا افسر بنایا تھا، اس کو مکہ کی جانب بھیجا کہ تہامہ کی چراگاہوں میں قریش و دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے وہ ہانک کر ابرہہ کے پاس لے آیا، اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے، اور اس وقت آپ قریش کے سردار تھے۔ تو ابرہہ نے اپنے اس افسر کو بھیجا کہ جاؤ تم مکہ والوں کے پاس جو ان کا سردار ہے ان سے کہو کہ میرا ارادہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں ہے، نہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کو گرا کے میں واپس چلا جاؤں گا اگر تم مزاحمت نہ کرو۔ اگر تم مزاحمت کرو گی تو پھر میں تمہارے ساتھ بھی جنگ کروں گا، اس گھر کو بھی گرا دوں گا۔ تو جب اس نے اس کا وہ قاصد اہل مکہ کے پاس پہنچا جس کا نام جو ہے حباتہ حمیری تھا، تو اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر اس نے ابرہہ کا اس پیغام پہنچایا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم اس کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑ سکیں کہ اتنا بڑا اس کا لشکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والا گھر ہے، اور اس گھر کو اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے تو یہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے، اور اگر وہ ابرہہ کی مزاحمت نہ کرے اور اس کو اپنے گھر گرانے دے تو اس کی مرضی ہے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کر سکیں۔ جب حباتہ کو یقین ہو گیا کہ اب اہل مکہ جو ہیں وہ ابرہہ کی مزاحمت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہی میرے ساتھ چلیں اور میرے ساتھ روانہ ہوں، میرے ساتھ چلیں، اور میں آپ کی ملاقات جو ہے ابرہہ سے کراتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر حباتہ کی ہمراہ جب اس لشکر میں پہنچے تو وہ آپ نے ذوالفر کے بارے میں پوچھا۔ وہ آپ کا پرانا دوست تھا یمن کے اندر، جب وہ مکہ میں آتا آپ کے پاس رہتا، اور جب آپ کبھی یمن تشریف لے جاتے تو آپ اس کے ہاں قیام کرتے تھے۔ تو آپ کو اس کے پاس لے جایا گیا جہاں وہ قید تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ اے ذوالفر، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کیا تم میرے کسی کام آ سکتے ہو؟ تو ذوالفر نے کہا میں تو بے بس ہوں، قیدی ہوں ان کا، کہ بادشاہ جب چاہے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے، تو اس حالت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ البتہ میں ابرہہ کے ہاتھی کا جو سائس جس کا نام انیس ہے، وہ جو اس کی ہاتھی کو لے کر چلتا ہے اس کا رکھوالا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا دوست ہے،
میں اس سے کہہ کہ تمہاری ابرا سے ملاقات کرواتا ہوں۔ تو اس نے اس انیس کو بلایا اور پھر اس سے کہا، تعارف کروایا کہ یہ حضرت عبد المطلب ہیں، مکہ کے سردار ہیں، یہ بڑے سخی آدمی ہیں، ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہے اور ان کے دسترخوان سے انسان، پرندے، جانور سبھی فیض پاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تم ابرہہ سے ان کی ملاقات کرواؤ اور ان کے بارے میں ان کا تعارف کرواؤ، ان کی شان ان کے سامنے بیان کرو۔ تو انیس جو تھا وہ حضرت عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کے پاس آیا اور اس کی زبان میں اسے بتایا کہ یہ مکے کے سردار حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے سخی آدمی ہیں۔ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہر وقت بچھا رہتا ہے، ان کے دسترخوان سے انسان، جانور اور پرندے بھی کھانا کھاتے ہیں۔ تو جب آپ کا تعارف کروایا، حضرت عبد المطلب وہاں تشریف لے کر آئے، تو ابرہہ نے جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا، آپ کی بزرگی کو دیکھا، آپ کی شرافت کو دیکھا، وہ آپ کے استقبال کے لیے تخت سے کھڑا ہو گیا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کو تعظیم کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھائے، لیکن اس نے دیکھا کہ میرے یہاں درباری بھی موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ تو اس نے اپنا تخت چھوڑا اور نیچے آ کر جو قالین بچھے تھے ان پر بیٹھ گیا، حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کے ساتھ کلام کیا۔ تو جب ابرہہ آپ کے پاس آیا تو پھر ترجمان نے کہا کہ آپ ان سے پوچھو، ابرہہ نے کہا اپنے ترجمان سے ان سے پوچھو کہ آپ کس کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ تمہارے سپاہی لے کر آئے ہیں، 200 اونٹ ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بس 200 اونٹ لینے آئے ہو، اس وجہ تم میرے پاس آئے کہ میں تمہارے اونٹ واپس کر دوں؟ فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا تم مکے کے سردار ہو، تم اس کعبے کے بارے میں بات کرو گے، تمہارے باپ دادا نے بنایا ہے، جس کی تعظیم کرتے ہیں، تمہارا قبلہ ہے، تمہارے دین کا حصہ ہے، لیکن تم نے اس کی تو بات ہی نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اپنے اونٹوں کی بات تم سے کرنے آیا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ جانے اور تو جانے۔ تو جب یہ بات اس نے سنی تو ابرہہ نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ کون ہے جو مجھے روکے گا؟ میرا اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے جنگجو میرے ساتھ ہیں، میرا مقابلہ کون کرے گا؟ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب آپ نے یہ بات سننے فرمایا کہ اس گھر کا مالک جانے اور تو جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ نے حکم جاری کیا کہ ان کے جو اونٹ ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لے کر جب واپس تشریف لائے، آپ نے اہل مکہ کو اس کے ناپاک ارادے کا جو بتایا، وہ یہ کام کرنے آ رہا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ایسے کرو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جب وہ لشکر آئے مکہ میں داخل ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو لوگ سارے جو تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند لوگوں کو لے کر خانہ کعبے کے اندر گئے اور خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیں اور رو رو کر دعائیں کیں کہ اے میرے پروردگار، کہ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کروں، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری مدد کر۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کلمات ادا کیے، اور تاریخ اور حدیث کی کتابوں کے اندر وہ کلمات موجود ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فمنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم
غدون محالک ان کنتا تارکہم وقبلنا فامر ما بدا لک۔ اے اللہ، بندہ بھی اپنے کچاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر کے اوپر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو اسی طرح کر۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبد المطلب کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ جب قریش حرم سے نکلے تو اصحاب فیل نے حملہ کیا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، خدا کی قسم، اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں۔ میں اللہ تعالیٰ کے بدلے میں کسی اور چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ تو آپ رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ نے تیاری کی، اپنا لشکر لیا۔ دوسرے دن صبح ابرہہ نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے سب سے بڑے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس کے اوپر وہ سوار ہوتا تھا، اپنے لشکر کو تیار کیا۔ ابرہہ نے کعبے کو گرانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ یمن واپس جانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف کیا تو نفیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے کان پکڑ کر اسے کہا، اے محمود، یہ ہاتھی کا نام تھا، بیٹھ جاؤ، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس شہر ہے، اور خانہ کعبے کی طرف سفر نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا، دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے اور سارا منظر دیکھنے لگا تو انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑا ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کو سر میں ڈنڈے لگائے اور ہتھوڑے اس کے سر میں مارے تاکہ کسی طریقے کے ساتھ یہ کھڑا ہو جائے۔ اس کو کوڑے لگائے گئے کہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، بیٹھ گیا۔ تو جب اس کا حتیٰ کہ اس کے نیچے، پیٹ کے نیچے جو ہے، ایسے آسا سے چیرا گیا کہ وہ زخمی ہو گیا، یہ اٹھ جائے، لیکن جب اس کا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، خانہ کعبے کی طرف، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، دائیں بائیں طرف کرتے ہیں وہ چلنا شروع کر، جب اس کو موڑ کر پھر اس کا رخ جو ہے کہ خانہ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو بہت مارا گیا، پیٹا گیا کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ چلا جائے اور حملہ کرے، لیکن محمود نہ اٹھا نہ اس نے حملہ کیا۔ تو بالآخر اس نے ابرہہ نے کہا کہ باقی ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرو۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، شام کی طرف سے یا سمندر کی طرف سے ایک ٹکڑی ابابیلوں کی آئی کہ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک کینکری تھی جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی، کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو وہ ابابیل لے کر آئے تھے، اور ان ابابیلوں نے اس لشکر کے اوپر آ کر وہ کینکریاں پھینکنی شروع کر دی، اور جس کے اوپر وہ کینکری گرتی، سر میں گرتی، وہ سر کو چیرتی، جسم کو چیرتی، جس سواری پر وہ سوار ہوتا اس کو بھی چیر کر نیچے گر جاتی، وہ وہیں گر جاتا۔ تو جب وہ کنکریاں انہوں نے پھینکی تو جس کو لگتی وہ وہیں مر کر گر جاتا، چیرا جاتا، اس کی جانور جو سواری تھی وہ بھی چر جاتی۔ تو اس کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھاگنا چاہتے تھے، وہ یمن کا رستہ تلاش کرنا چاہتے تھے، تو انہیں رستہ نہیں مل رہا تھا،
کہ چاروں طرف سے تو وہ جو ابابیل تھے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب وہ جس پر وہ پتھر کی کینکری پھینکتے، جس کے اوپر لگتی، وہ چیرتی ہوئی اس کو، جانور کو چیرتی زمین پر چلی جاتی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ ہر کینکری پر نام لکھا ہوا تھا، اور جس کا نام لکھا ہوا تھا اسی کے اوپر وہ کینکری گر جاتی، اور جس کے اوپر گرتی وہ سر سے ہوتی ہوئی جسم کو چیرتی ہوئی، سواری کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتی، وہ وہیں گر جاتا۔ تو ابرا کے سارے لشکر کی تباہی مچ گئی، اور ابرا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ اس نے بھاگنا چاہا، اس کے 13 ہاتھی تھے، محمود کے علاوہ 13 کے 13 ہاتھی مارے گئے، اس کے جو فوج تھی وہ ماری گئی، ان کی سواریاں ماری گئیں، کچھ وہاں سے بھاگ نکلے، اور محمود کے علاوہ سارے ہاتھی مارے گئے۔ محمود ہاتھی نے چونکہ خانہ کعبے پر حملہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے وہ بچ گیا، اور صحیح سلامت جو ہے وہ بچ گیا۔ اور جب فوج نے بھاگنا شروع کیا تو ابرا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی بھاگ نکلا۔ اس نے بھاگنا چاہا اور بھاگنے لگا تو پتھر کی ایک کینکری اسے بھی لگی، تو اس نے وہاں سے جب بھاگا تو رستے میں اس کا ایک ایک انگ جو تھا جسم سے جدا ہوتا گیا، اور اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی، خون پڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، حتیٰ کہ وہ جب سنا مقام پر پہنچا تو پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا، اور مرنے سے پہلے اس کا جسم پھٹ گیا، سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکل آیا، وہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی کہ ایک اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اتنے بڑے لشکر کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کو منتخب کیا، اور ان کو جو کینکریاں دیں وہ بھی چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھیں، وہ جس کے اوپر گرتی تھی وہ وہی مر جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد آئی، اور یہ واقعہ یکم محرم الحرام کا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں پیش آیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ، چونکہ سارا منظر تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جب سارے بھاگ گئے تو آپ اپنی قوم کو لے کر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سب نے خانہ کعبے کا طواف کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور شکرانے کے طور پر پھر انہوں نے قربانی کی کہ اللہ رب العزت نے اس گھر کی عظمت اور حرمت کو بچا لیا ہے۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 52 دن یا 53 دن یا 54 دن پہلے کا ہے، کہ آپ کی ولادت سے اتنے دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ مختلف روایات ہیں، بعد نے کہا کہ 52 دن پہلے، بعد نے کہا 53 دن پہلے یا 54 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، پوری صورت جو ہے وہ اس فیل کے نام پر آئی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت تھی کہ ایسے ظالم جابر بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ابابیلوں کی فوج بھیجی، اور ابابیلوں نے آ کر ایسی تہس نہس کی اس کے لشکر کی کہ جو بھی اس لشکر میں شامل تھا وہ سارے جو ہیں مارے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر پیش آیا، اور اللہ رب العزت نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی سب نے دیکھ لیا۔ اب اس گھر کی عزت اور حرمت اتنی بڑھ گئی، جب یہ خبر چاروں طرف پھیلی، پورے دوسرے ملکوں تک گئی، دوسرے شہروں میں گئی،
تو لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبے کی عزت اور عظمت اور بڑھ گئی، اس کی قدر اور بڑھ گئی، اور جو ظالم لوگ تھے، جو حسد بغض رکھتے تھے خانہ کعبے سے، ان کے دل کے اندر رعب طاری ہو گیا، دبدبہ آ گیا کہ یہ گھر اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کو گرانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ اس گھر کا جو مالک ہے، اس گھر کا جو رب ہے، وہ اپنے گھر کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم فتح تھی کہ اس نے ابرہہ کے لشکر کو اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے شکست دی، ان کو تباہ و برباد کیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا